السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جس ماحول میں ہوئی ہے، خصوصیت کے ساتھ عرب میں اوہام پرستی، بدفعلی بہت زیادہ عام تھی. حد تو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر کچھ تیر رکھے ہوئے تھے اور کوئی بھی اہم کام کرنا ہوتا تو وہ اپنے اعتبار سے فال نکالتے تھے، اور اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ یا تو کچھ پرندے متعین تھے یا وہ فال کی تیریں متعین تھیں. کوئی کام کرنے سے پہلے کعبۃ اللہ کے پاس جا کر اس پرندے کو اڑاتے تھے، تو اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو یوں سمجھتے تھے کہ یہ کام بہتر ہے، کرنا چاہیے، اور اگر یہ پرندہ بائیں طرف اڑ جائے تو یوں سمجھتے تھے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کو بدفعلی کہا گیا، بدشگونی کہا گیا. ایسے ہی کچھ تیر رکھے ہوئے تھے، ان تیروں پر نعم لکھا ہوا تھا، لا لکھا ہوا تھا. نعم کا مطلب ہاں اور لا کا مطلب نہیں. تو وہ تیروں کو مختلف مخصوص انداز سے ہلاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے کوئی ایک تیر نکالتے تھے. اگر وہ تیر نعم والا نکلتا تو کرتے، اور اگر لا والا نکلتا تو نہیں کرتے تھے. گزشتہ جمعہ اس عاجز نے عرض کیا کہ ایک ہے نیک فالی اور ایک ہے بدفعلی، دونوں میں فرق ہے. نیک فالی اسلام میں مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نیک فالی لیا ہے. اور بدفعلی عقیدہ ہے، عقیدے کی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اسلامی عقیدہ تو یہ بتلایا گیا کہ جو کچھ حالات آنے والے ہیں، جو کچھ مصائب اور مصیبتیں ہونے والی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے اور اب سے نہیں.
اس کائنات کے وجود میں آنے سے، اس کائنات کے پیدا ہونے سے تقریباً 50,000 سال پہلے ہی اللہ رب العزت نے ساری تقدیریں لکھ رکھی ہیں۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر تو یوں فرمایا گیا کہ کائنات میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے قلم پیدا فرمایا، خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا۔ یہ قلم کیسا ہے، کس چیز کا ہے، کس انداز کا ہے، بال پین ہے یا نب والا پین ہے، اس کا سائز کیا ہے، یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ نے قلم پیدا فرمایا، کس انداز سے فرمایا اور کیا شکل ہے وہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا اکتب، لکھو۔ تو قلم نے یہ پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھو۔ اس نے پھر پوچھا کیا لکھوں؟ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمام چیزیں لکھو جو قیامت تک ہونے والی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد صحیفے لپیٹ دیے گئے، روشنائی خشک ہو گئی۔ صحیفے لپیٹ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی چیز لکھتا ہے تو جب تک وہ اپنا رجسٹر، اپنی کاپی بند نہ کرے تو اس پہ ابھی کچھ کاٹ چھانٹ کرنے کا امکان ہے، لیکن جب کوئی چیز لکھ کے بند کر دی جائے تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پر ایسے وقتوں میں جب ہم پین سے کوئی چیز لکھیں اور پین کو بند کر دیں یا اس کا گٹا لگا دیں اور پین کو پھر اپنی پاکٹ میں رکھ لیں تو مطلب یہ کہ یہ چیز فائنل ہے، لکھ چکے گئے ہیں، اب اس میں کوئی چیز کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعبیر بتلانے کے واسطے فرمایا کہ جف الصحف، کہ صحیفے لپیٹ دیے گئے، روشنائی خشک ہو گئی ہے اور قیامت تک آنے والی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے لکھ رکھی ہیں، طے کر رکھی ہیں۔ اور پھر یہ فرما دیا گیا قرآن مجید کے اندر کہ دیکھو جو کچھ تم کام کرتے ہو، جو حالات تم کو ملتے ہیں، جو مصیبت تم پر آتی ہے، جس چیز کا تمہیں سامنا کرنا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، خود تمہارے اندر اور خود زمین کے اندر، یعنی تمہاری اپنے وجود کے اندر مختلف قسم کی بیماریوں کا آنا، صحت کا ہو جانا، کاروبار میں نقصان کا ہونا، کاروبار میں نفع کا مل جانا، مسائل کا آ جانا، مصائب کا آنا، فائدے کا ملنا، نقصان کا ہونا، جو انسان کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں، یا کائنات کے اندر، روئے زمین کے اندر جو چیزیں مختلف طور پر پیش آتی ہیں، کبھی آفتوں کے نتیجے میں، کبھی بیماریوں کی شکلوں کے اندر، کبھی راحت کے اعتبار سے، کبھی مصیبت کے اعتبار سے، کبھی نفع کے اعتبار سے، کبھی مہنگائی کے اعتبار سے، کبھی کمی کے اعتبار سے، جو حالات آ سکتے ہیں اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ہم نے ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر اور اس کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اعتبار سے بنائی ہیں سب لکھ رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کا علم سارے علم پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل ہیں، بندے ناقص ہیں، اللہ عالم ہیں، بندے جاہل ہیں۔ علم ازلی اللہ کا ہے، علم کامل اللہ کا ہے، اس لیے کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی ان سب کا علم اللہ کو ہے۔ اور پھر اس کے اعتبار سے اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ انسان اللہ سے حسن ظن رکھے، نیک فالی لے اور بدفالی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ کافروں کا یہ عقیدہ اور خاص طور پر مشرکین مکہ جس حال میں تھے ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ہر چیز میں بدفالی لیا کرتے تھے، جیسے نعم اور لا کے تیریں تھیں، جیسے باضابطہ کچھ پرندے متعین تھے،
اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بلکہ روایات کے اندر تو یہ ہے کہ ولا ہامہ کا مطلب کھوپڑی کے ہیں. لا عدوى جیسے گزشتہ جمعہ میں نے بتلایا کہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی. ایک بیماری سے دوسرے کو لگنا اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. اسلام نے بتلا دیا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، چونکہ یہ مزاج عرب کے خلاف تھا. اس زمانے میں چیزیں لوگ پریکٹیکل طور پر دیکھتے تھے، اور یہ بات جب حضور نے فرمائی لا عدوى، اسلام میں متعدی مرض نہیں ہے، ایک کا دوسرے کو لگنا نہیں ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ بات عجیب دکھی. اس لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یوں کہا کہ لا عدوى، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. تو اس نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خارش زدہ اونٹ، اس زمانے میں اونٹوں کو ایک بیماری ہوتی تھی خارش کی، کھجلی کی، اور وہ ایک کو لگی، اور وہ اونٹ اگر کسی اونٹوں کے ریوڑ میں چلا گیا تو سارے اونٹوں کو لگتی تھی وہ بیماری. تو یہ ان کے تجربے میں تھی، ان پریکٹیکل طور پر تھی. تو اس دیہاتی نے آ کر یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کہا لا عدوى، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اونٹ خارش زدہ اگر وہ کسی اونٹ کے ریوڑ میں چلا گیا تو ساروں کو خارش ہو جاتی ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن اجرب الاول. حضور نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو اس پہلے والے اونٹ کو کس نے خارش میں مبتلا کیا؟ یہ حضور نے سوال کیا. یعنی یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب بالکل واضح تھا کہ پہلی مرتبہ جس اونٹ کو خارش ہوئی، اس اونٹ کو خارش میں کس نے مبتلا کیا؟ تو لا محالہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اس اونٹ کو جس نے پہلی مرتبہ اللہ نے خارش میں مبتلا کیا، بقیہ سارے اونٹوں کو اللہ ہی کے علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے مصلحت کے اعتبار سے کس کو اس بیماری میں مبتلا کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کے. جیسے خود ابھی اس وقت آپ اپنے حال پہ دیکھ لیں، یہ کورونا کا جو مرض پھیلا ہوا ہے، ماہرین یوں کہتے ہیں، ریسرچ کرنے والے یوں کہتے ہیں، ہر ایک کی ریسرچ ناقص، ہر ایک ماہر ناقص. لاکھ اپنے آپ کو ماہر کہہ لیں لیکن کوئی حقیقتاً ماہر نہیں، سب اندازے کے اعتبار سے باتیں ہیں، کیونکہ اب تک اس کے متعلق تحقیق نہیں ہو پائی، اور جب تحقیق نہیں ہوئی ریسرچ لاکھ کیا جا رہا ہے لیکن حتمی درجے پر اب تک کوئی نہیں پہنچ پائے. غالباً گزشتہ نومبر سے یہ بیماری کا چرچا شروع ہوا. سب سے پہلے چین کے اوہان شہر سے غالباً گزشتہ نومبر پہ، مجھے یاد ایسا پڑتا ہے، اگلا نومبر آنے والا ہے، 1 سال تقریباً. اور اب تک ریسرچ کرنے والے، ساری دنیا کے ریسرچ کرنے والے ریسرچ پر لگے ہیں، اور اب تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائے کہ یہ بیماری آخر ہے کیا. اندازے کے اعتبار سے جیسے ابھی یہ ریسرچ پہ آپ غور کر لیں، پہلے یہ کہا گیا کہ ماسک لگانا ضروری ہے، اس کے بغیر اگر نہیں لگایا جائے گا تو کوئی آدمی سانس چھوڑے گا تو اس کی سانس کا انفیکشن دوسرے کو ہوگا. نتیجہ ساری دنیا میں ماسک کا واویلا مچایا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ اب ماسک اگر نہ پہنا جائے تو فائن پڑ رہا ہے. لوگ اب بیماری کے ڈر سے ماسک نہیں پہن رہے ہیں، فائن سے بچنے کو ماسک پہن رہے ہیں. عمومی اعتبار سے جو احتیاط کرنے والے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے طور پر. اور ابھی ایک تازہ تحقیق یہ سامنے آئی ہے، کل ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے ایک مشہور ڈاکٹر جو نفسیات لنگز کے اور پھیپھڑوں کے ماہر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنا یہ ریسرچ بتلایا ہے کہ ماسک کا کنٹینیو استعمال کرنے کے نتیجے میں ہارٹ کے پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں. اور ایک صاحب نے مجھ سے اب یہ بتلایا جو امریکہ میں رہنے والے ہیں، باضابطہ امریکہ کے اندر اب ماسک نہ لگانے کو بتلایا جا رہا ہے کہ ماسک نہ لگائیں. تو کچھ دنوں پہلے ماسک پر وہ مسئلہ تھا، اور اب ماسک کے سلسلے میں یہ مسئلہ آیا. انسان کا علم ناقص، انسان کی سوچ ناقص، انسان کی ریسرچ ناقص، انسان کی تحقیق ناقص. اور یہ باور کرایا گیا، یہ بتلایا گیا کہ یہ مرض متعدی ہے. ٹھیک ہے، متعدی ہے.
پرسنٹیج اگر نکالا جائے تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سال میں پوری دنیا کے اعتبار سے 17 لاکھ لوگ مرتے ہیں، مختلف امراض کے اعتبار سے، مختلف بیماریوں کے اعتبار سے، مختلف حادثوں کے اعتبار سے، جس انداز سے بھی ہوں، ایک اندازے کے اعتبار سے پورے ورلڈ لیول پر 17 لاکھ لوگ مرتے ہیں اور 17 لاکھ لوگ دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، صرف آتے ہی رہیں تو دنیا کا سانس لینا مشکل، صرف جاتے ہی رہیں تو دنیا خالی ہوگی۔ یہ نظام ہے قدرت کا۔ اور اس کورونا کے اعتبار سے جتنے لوگ اب تک مرے ہیں ورلڈ لیول پر، سب جانتے ہیں کس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ بتلایا گیا کہ یہ مرض ایک سے دوسرے کو پہنچتا ہے، متعدی مرض ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اسلام نے احتیاط کا بھی حکم دیا ہے۔ میں اصل یہی فرق آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں جو اس وقت کنفیوزنگ ہے، روایات کے اعتبار سے بھی، سمجھ کے اعتبار سے بھی، یا عاجز اپنے ناقص علم کے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام نے ایک طرف احتیاط کا حکم دیا اور دوسری طرف عقیدے کا بتلایا۔ عقیدہ یہ بتلایا کہ ایک بیماری دوسرے سے متعدی نہیں ہوتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور ایک طرف یہ حکم دیا کہ انسان اپنے طور پر احتیاط کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت میں فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ، حامہ کے معنی کھوپڑی کے ہیں، اور اس زمانے میں عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے تو جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح ایک الو کی شکل میں پھرتی ہے اور وہ الو گھر پہ آ کے بیٹھتا ہے اور وہ اس وقت تک نہیں ہٹتا جب تک اس قاتل کا خون نہ پی لے۔ یہ عقیدہ تھا ان کا۔ حضور نے کہا لا حامہ، یہ کھوپڑی اور یہ الو، یہ چیزیں کوئی عقیدہ نہیں رکھتی۔ آج ہم میں سے بھی بعضوں کا عقیدہ ہے کوا اگر گھر پہ کائیں کائیں ایک ساتھ کر لے تو کوئی نہ کوئی انتقال کرنے والا ہے، یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا۔ حضور نے فرمایا لا حامہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر۔ اس زمانے میں سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کوئی اچھا کام سفر کے مہینے میں نہیں ہوتا تھا، کوئی بھلائی کا کام نہیں ہوتا تھا۔ یہ عقیدہ تھا کہ یہ کام اگر یہ سفر کے مہینے میں کوئی کام کیا جائے تو سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمومی اعتبار سے اللہ ہی اپنے کرم سے معاف فرمائے، ہم لوگوں کا مزاج بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ شادی مجال نہیں ہے کہ سفر کے مہینے اور محرم میں ہو جائے، الا ماشاءاللہ جس کے عقیدے درست ہیں وہ ہیں۔ جتنے بھی فنکشن ہال والے ہیں روتے ہیں محرم اور سفر کے مہینے میں، کوئی کام نہیں کریں گے، حالانکہ حضور نے فرمایا ولا سفر۔ بد عقیدہ سفر کو منحوس سمجھنا خود اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجزوم كما تفر من الاسد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ جزام والے آدمی کی بیماری سے ایسے دور بھاگو جیسے تم شیر سے دور بھاگتے ہو۔ دیکھیے میں نے گزشتہ بتلایا تھا کہ جزام ایک ایسی بیماری ہے جو بڑی خطرناک تھی اس زمانے میں، اس کے گوشت کے جسم کے حصے گرتے تھے۔ گزشتہ جمعہ ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے ریسرچ کر کے مجھے یہ بتلایا کہ جزام بھی 3 قسم کا ہے۔ ان کا اپنا جب انہوں نے ریسرچ کیا اور اس پر ان کا مقالہ ہی وہی تھا تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے تحقیق کی اور یہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بیماری بھی 3 قسم کی ہے۔ اس میں ایک بیماری سب سے خطرناک ہے جو متعدی ہوتی ہے، بقیہ 2 جو اسٹیپ ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں۔ اور اس زمانے میں کون سی بیماری تھی جزام کے سلسلے میں، گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک میں نے تحقیق کی، مختلف کتابوں کو تلاش کیا تو ایسی کوئی صراحت نہیں ملی کتابوں کے اندر کہ اس زمانے میں جزام کی کیا شکل تھی۔ بس اتنا بتلایا ہے لغت کی کتابوں کے اندر کہ جسم کے حصے سے گوشت کے اعضاء جھڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا کہ جزام والی بیماری سے تم ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، جیسے شیر سے خطرہ ہے اپنی جان کا، ایسے ہی جزام والے آدمی سے دور بھاگو، اس لیے کہ اس کی بیماری تمہیں لگے گی۔
اور ایک روایت جو ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، یہ بھی ترمذی ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جذام والے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیالے میں حضور نے اس کا ہاتھ رکھا اور کہا کل بسم اللہ۔ حضور نے اپنے ساتھ اپنے پیالے میں اس کو لے کر خود بھی تناول کیا اور اس کو بھی کھانے کا حکم دیا۔ بظاہر یہ دونوں روایتیں مختلف ہیں، ایک طرف حضور نے احتیاط کا حکم دیا، اور حد تو یہ ہے کہ قبیلے وفد عبد القیس جب مدینہ المنورہ آیا تو حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ سارے آئے۔ حضور نے فرمایا سب آ گئے؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک آدمی ہے جسے جذام کی بیماری ہے اور وہ مدینے ہی کے باہر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا اور یوں فرمایا کہ اس سے کہو کہ اللہ کے نبی تم سے وہیں سے بیعت کرتے ہیں اور تمہارا ایمان قبول ہے، تم وہیں رہو، مدینے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک طرف نبی نے یہ حکم دیا کہ احتیاط کرو، اور ایک طرف نبی نے یہ حکم دیا کہ مدینے کے باہر رہو، اندر آنے کی ضرورت نہیں، اور ایک طرف نبی کا عمل یہ ہے کہ جذام والے آدمی کو حضور نے اپنے ساتھ پیالے میں اپنا ہاتھ کے ساتھ اس کو کھلایا ہے۔ حضرات محدثین کرام نے یہی بات فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے عقیدے کا ثبوت فرمایا، عقیدے کو بتلایا، اور اپنے قول کے ذریعے اپنے ارشاد کے ذریعے حضور نے احتیاط والی بات فرمائی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں احتیاط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقیدہ بگڑنے کا امکان ہے۔ جیسے اگر واقعتاً عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بیماری میں کوئی متعدی نہیں، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، ہوگا وہی جو اللہ کے علم میں ہے، کائنات کا کوئی پتا اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتا جب تک اللہ نہ چاہیں، یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ اور احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کے اندر ویسے امراض ہوں، اس کے اندر ویسے جراثیم ہوں، اس کے اندر ویسے بیکٹیریا ہوں کہ وہ دوسرے کو فوری ایکسپٹ کر لیں، فوری کو قبول کر لیں اور فوری متاثر کر جائیں، تو انسان کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے آیا، اس کی وجہ سے مجھے آیا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں ایک طرح کی نفرت پیدا ہوگی، اس سے دوریاں پیدا ہوں گی اس سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو میڈیا کے ذریعے بتلایا گیا کہ جس آدمی کا کورونا کے ذریعے انتقال ہونے کی خبر ملی تو نتیجہ یہ کہ اس کو مسلمان اپنے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، غیر مسلموں کو تو چھوڑیے۔ کتنے علاقوں کی اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، حالانکہ ریسرچ کرنے والوں کا شروع سے اس بات پر اتفاق تھا کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو بیکٹیریا خود بخود اندر مر جاتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ دوسرے کو متاثر نہیں کرتے۔ اس کے باوجود بھی ڈر، خوف، عقیدے کی خرابی کا یہ عالم تھا کہ اپنے قبرستان میں تک دفن کرنے کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ اور کئی ایسی اطلاعات آئیں کہ کورونا سے اچھا ہو کے بیچارہ یا بیچاریاں عورتیں واپس آئیں تو محلے والے اپنے گھر میں اپنے اس بلڈنگ کے اندر تک انٹر ہونے نہیں دے رہے تھے۔ سلام ہو میرے آقا پر جنہوں نے امت کے حکمت کو سمجھایا اس انداز سے کہ اگر یہ احتیاط نہ کی جائے گی تو بھی نتیجہ یہ ہوگا کہ عقیدہ خراب ہو سکتا ہے اور آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے آیا، تو دوریاں پیدا ہوں گی سماجی۔ اور اسلام سماجی دوری کو، اسلام اس طرح کی دوریوں کو جو حقارت کے ساتھ ہو، جو عیب کے ساتھ ہو، جو برائی کے ساتھ ہو، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں سمجھنا چاہیے، رکھنا چاہیے کہ اسلام نے احتیاط کا ضرور حکم دیا، آدمی جتنی احتیاط کر سکتا ہے کرے، لیکن وہ احتیاط عقیدے پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کو ماننے والے، توحید کو ماننے والے اور غیر مسلموں میں یہی فرق ہے۔ ایک موحد، ایک مسلمان آدمی کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ کے علم اور مصلحت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ مجھے اگر کوئی بیماری ملتی ہے، مجھے کوئی بیماری پہنچتی ہے تو اللہ ہی کے حکم سے ہوگی، اور اس بیماری میں اگر مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا، کوئی دوائیں نہیں روک سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا ہونا لکھ رکھا ہے تو پھر کوئی مائی کا لال مجھے مار نہیں سکتا۔
وہ بھی میڈیا کے ذریعے بات آئی، ڈاکٹروں نے میت متعین کر دیا، ڈیڈ باڈی حوالے کر دی، بتلا دیا گیا انتقال ہوا، اور باضابطہ کور کر دیا گیا، کیمیکل ڈال دیا گیا، احتیاط کرنے کو کہا گیا، کھولنے کو بھی نہیں کہا گیا، بس لے جا کے دفن کر دو۔ دل میں بات آنا کیا، وہ کور کھولنا کیا، معلوم ہوا کہ صاحب ڈیڈ باڈی کسی اور کی ہے۔ پتہ چلا، اخبارات کے ذریعے اطلاع ملی، ایک صاحب کے متعلق اطلاع کر دی گئی کہ انتقال ہو گیا اور بتلا دیا گیا، اور جب لوگوں نے واویلا کیا اور خوب دھوم مچایا اور آئی سی یو کا ڈور جا کے کھول کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب بیڈ پہ بیٹھ کے باضابطہ سیب کاٹ کے کھا رہے ہیں، جن کے انتقال کی خبر پھیلا دی گئی تھی ڈاکٹروں کی طرف سے، دواخانے نے اعلان کر دیا تھا۔ یہ حالات آئے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، عقیدہ خراب نہیں ہو، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے مصلحت کے اعتبار سے ہے، ہر چیز اللہ کے علم کے اعتبار سے ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اور اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ احتیاط کرے، ہر ماہر فن سے، ماہر فن جو بات کہیں ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ جیسے میں نے غالباً 2 جمعہ پہلے ایک مثال سے بتلایا کہ دینی مسئلہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے تو وہ مسئلہ نہیں بتا سکتا، اور کسی ڈاکٹر سے آپ اپنے مکان کی تعمیر کا نقشہ لینا چاہیں تو نہیں لے سکتا۔ مکان کا نقشہ کے لیے آپ کو انجینئر ہی کے پاس جانا پڑے گا، دینی مسئلہ جاننے کے واسطے آپ کو عالم دین ہی کے پاس آنا پڑے گا، اپنے امراض کی تحقیق کے واسطے آپ کسی ماہر ڈاکٹر ہی کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ اگر ان کے پاس چلے گئے، ان کے پاس چلے گئے تو سوائے نقصان کے فائدہ نہیں۔ ایسے ہی جو لوگ ماہر فن ہیں، انہوں نے جب یہ ریسرچ کیا، تحقیق کی، عقیدہ یہی ہے کہ ان کی تحقیق ناقص ہے، ان کی تحقیق ناقص ہے، لیکن احتیاط کے اعتبار سے ان کی بات کو مانا جائے گا۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ماسک لگائیے، انہوں نے کہا کہ آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجئے، تو کرنا چاہیے، لیکن یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے اس سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اگر مجھے اس بیماری میں مبتلا کرنا لکھ رکھا ہے تو میں ہو کر ہی رہوں گا۔ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے سیاسی اعتبار سے، چاہے فلم ایکٹرز ہوں، چاہے دنیا کے مشہور لوگ ہوں، سب مبتلا ہو رہے ہیں یکے بعد دیگرے۔ انہوں نے کتنی سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں کی ہوگی اور کتنی احتیاط نہیں کی ہوگی، لیکن جب مقدر میں ہوا تو ہو رہے۔ اور کتنے بیچارے غریب ایسے ہیں، کتنے بیچارے محنت مزدوری کرنے والے جن کو ماسک بھی نصیب نہیں ہے، اللہ کے کرم سے وہ صحیح سالم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بات ختم کرتے ہوئے بس یہی پیغام ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے۔ اور اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ ماہر لوگوں کی باتوں کو مانا جائے، ماہر لوگوں کے فن کو مانا جائے۔ ویسے صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں، غزوہ احزاب کے موقع پر سارے کفار ایک طرف، اسلام مسلمان ایک طرف، سارے منافقین بھی، یہود بھی، مشرکین مکہ بھی، اور ایسا موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک فارس کے اندر جب ایسا ہو کہ سارے دشمن ایک طرف ہو جائیں، یعنی ہم میں بظاہر دشمن سے مقابلے کی طاقت نہ ہو، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ باہر، شہر کے باہر ایک خندق کھود دیتے ہیں، اتنا بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں سے کود کر پھلان کے واپس یہاں نہیں آ سکتے، اور ہم اپنی جگہ رہ کر ان پر تیر اندازی کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک ایسا نیا مشورہ تھا جو آج تک عربوں میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا وہ مشورہ، اور حضور نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ نہ صرف یہ کہ حکم، بلکہ خود اللہ کے نبی بھی شریک ہوئے، حضور خود مٹی اٹھا کر پھینکتے رہے، اور صحابہ اس موقع پر بڑے جذبے میں پڑھ رہے تھے، نحن الذین بايعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، جب تک سانس میں سانس رہے گی اللہ کے نبی پر اپنی جان کو نچھاور کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر فرما رہے تھے، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ جذبے میں حضور بھی کام فرما رہے تھے، صحابہ بھی فرما رہے تھے، اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے
کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک ایک چیز کا مشورہ دے رہے تھے، اور باوجود حضور نبی ہونے کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ کیوں؟ نیا مسئلہ تھا، حضرت سلمان فارسی اس کے ماہر تھے، اس لیے حضور نے بھی پابند کر دیا تھا سب کو کہ جیسے سلمان کہیں ویسے کہو، اور اتنا اعزاز دیا حضرت سلمان کو، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان کا معاملہ اور ان کا حد یہ ہے کہ وہ ہم میں یعنی اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، یعنی میرے گھرانے سے سلمان کا تعلق ہے۔ اتنا اعزاز دیا حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو۔ اس لیے میرے بھائیو، عقیدہ مضبوط کریں، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ البتہ احتیاط کے جہاں تک بات ہے، ماہر فن لوگوں کی باتوں کو مانا جائے اور اس کے مطابق احتیاط کریں، یہ اسلامی تعلیمات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔